تھا واہ، اور اس لیے چھوڑا گیا تھا تاکہ قیامت تک میرے محبوب کے چمن کے پھولوں کی خوشبو آتی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، ہم لاوارث نہیں ہیں، ہم وہ ہیں جس کا اجمیر والا بھی وارث ہے، خود مدینے والا بھی وارث ہے۔ سبحان اللہ، ہاں، خود مدینے والا بھی وارث ہے۔ میں سلام کرتا ہوں نوجوانوں، اللہ آپ کی جوانی کو سلامت رکھے۔ عشق کرو یار حضور سے، عشق کرو۔ عشق بھی کیسا، حضرت بلال اللہ اکبر مدینہ چھوڑنے لگے۔ حضور کے وصال کے بعد جب جانا چاہا حضرت بلال نے، کئی سارے صحابہ آگے، بلال نہ چھوڑ کے جائیں مدینہ، نہ چھوڑ کے جائیں۔ فرمانے لگے رکوع تو کس کے لیے رکوع؟ اب گلیوں میں پھرتا ہوں تو حضور کا چہرہ یاد آتا ہے، اب ان کے بغیر تو جی لگتا ہی نہیں۔ جانے لگے، کسی نے ابوبکر صدیق کو خبر کر دی، بلال تمہاری بات مان لیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق آگے کہنے لگے بلال چھوڑ کے نہ جا مدینہ، یہیں رہ۔ حضرت بلال نے نہ بس یوں سمجھے کہ منہ ہی بند کر دیا حضرت ابوبکر صدیق کا۔ کہنے لگے ابوبکر اگر اپنے لیے خریدا تھا تو روک لے، اور اگر حضور کے لیے خریدا تھا تو پھر جانے دے۔ ہائے ہائے، اور پھر ابوبکر اللہ اکبر، ان کی تو زندگی حضور کے لیے تھی، سب کچھ حضور کے لیے تھا، ایک ایک سانس حضور کے لیے تھی۔ پھر حضرت بلال کو نہ روکا۔ کئی مہینے بیت گئے، ایک دن بلال نے خواب میں دیکھا، حضور نے فرمایا بلال جی آمینہ کے لال، مہینے ہو گئے ہم سے ملنے نہیں آتے۔ اللہ، جب اتنا سنا نا تو بس نیند ٹوٹ گئی۔ صبح تیاری کی، دوڑتے ہوئے سفر کی تیاری کی، مصطفیٰ کے مدینے آ گئے۔ جب مدینہ شریف آئے، یار عشق ہے، حضرت فرماتے ہیں عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ جب حضور کے مدینہ آئے نا تو کبھی ممبر کو چوم رہے تھے، کبھی اس لکڑی کو چوم رہے تھے جس سے حضور ٹیک لگایا کرتے تھے، کبھی حضور کے بیٹھنے کی جگہ کو چوم رہے تھے۔ عشق تھا اللہ اکبر۔ صحابہ کہنے لگے بلال آج وہ اذان پڑھ دو نا جو حضور کے سامنے پڑھتے تھے، بات ہے، آج وہ اذان پڑھو نا جو حضور کے سامنے پڑھتے تھے۔ حضرت بلال کہتے نہیں پڑھ سکتا، ہمت نہیں ہے، کل جب اذان پڑھتا تھا تو اذان والے کو سامنے دیکھا کرتا تھا، آج بلال کے سامنے جب وہ نہیں ہے تو پھر بلال اذان کیسے پڑھے گا؟ حضرت عمر نے بھی کہا نہیں مانی نا، کسی نے کہا شہزادوں کو بلا لاؤ، حسنین کریمین آ گئے، یہ وہ ہیں جن کی خدا نے بھی نہیں ٹالی ہے، خدا بھی نہیں ٹالتا۔ آ گئے، ہاتھ پکڑ کے کہا ہم کون لگتے ہیں؟ کہا آقا ذاتے، تم کون ہو؟ کہا ہم خادم ہیں۔ کہا پھر حکم ہے کہ اذان پڑھ کے سناؤ، حکم ہے اذان پڑھ کے سناؤ۔ حضرت بلال بھی زنا پہ آئے، اذان پڑھنا شروع کی۔ خدا کی قسم مؤرخین نے لکھا ہے جب حضرت بلال نے اللہ اکبر کہا تھا تو جن عورتوں کے ہاتھ میں روٹیاں تھی وہ ایسے ہی روٹیاں چھوڑ چکی تھی، جو تبے پہ روٹیاں تھی تبے پہ رہ گئی، جو چولہے میں روٹی تھی چولہے میں رکھی رہ گئی۔ گھر سے دوڑنے لگی، ماؤں کی گودوں میں بچے آ گئے، کہنے لگے ماں بتا تو سکی یہ اذان تو مصطفیٰ کے مؤذن کی ہے، لگ رہا ہے اگر مؤذن آیا ہے تو امام بھی آ گیا ہوگا۔ مؤرخین نے لکھا ہے یہ تاریخ کا دوسرا منظر تھا، ایک تو اس دن قیامت تھی گلیوں میں جس دن حضور کا جنازہ اٹھا تھا، ایک قیامت آج تھی جس دن نبی کا بلال آیا ہے، اللہ اکبر اذان پڑھ رہے ہیں، لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں، جو جہاں تک دوڑ لگا دیتا ہے حضرت بلال کی طرف دوڑ رہے ہیں، بچے عورتیں سب پردے کے ساتھ دوڑ رہے ہیں، بچے ماں کی گود میں پوچھ رہے تھے اے ماں بتا تو صحیح جب امام مؤذن آیا ہے تو امام کب آئے گا؟ جانتے ہو تاریخ میں ایک باب ایسا لکھا ہے کہ انہی دوڑنے والے بچوں میں ایک بچہ ایسا بھی تھا کہ سب مسجد کی طرف دوڑ رہے تھے لیکن وہ صحرا کی طرف جا رہا تھا۔ کسی نے کہا تھا یہ بچہ کون ہے، کدھر جا رہا ہے؟ تاریخ میں اس بچے کا نام حضرت عبداللہ ابن زبیر بتایا جاتا ہے۔ جب بچہ جا رہا تھا تو ہنستا ہوا گیا، جب پلٹ کے آ رہا تھا تو آنکھ میں آنسو تھے، سسکیاں تھی، چھوٹا سا بچہ ہے۔ کسی عقل مند نے پکڑا، کہا بیٹے بتا تو صحیح سب تو بلال کی طرف آ رہے تھے لیکن تو جنگل کی طرف کیوں گیا؟ اس نے کہا تم نہیں جانتے ہو جب میرے نبی مدینہ تشریف لائے تھے تب بھی سارے لوگ نکل کے باہر گئے تھے تاکہ آقا کا استقبال کیا جائے، میں نے بلال کی آواز سنی، میں اس لیے باہر گیا تھا، آقا آتے ہوں گے ان کا استقبال کروں گا، آقا آتے ہوں گے ان کا ویلکم کروں گا۔ کہا رو کیوں رہا ہے؟ کہا جب حضور کو نہ پایا برداشت نہ کر سکا، میں نے کہا تھا عاشق صرف جوان نہیں ہوتے، اگر وہ چاہے تو 10 سال کے بچے کو اپنا عاشق صادق بنا دے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عرس مقدس، مسلک اعلیٰ حضرت
اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائیے۔ او یار پیار کرو حضور سے، عشق کرو حضور سے، محبت کرو حضور سے۔ نوجوانوں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، قسم خدا کی کوئی ماں اپنے بیٹے کے لیے اتنا نہیں روئی ہوگی، کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے اتنا نہیں رویا ہوگا جتنا میرا نبی اپنی امت کے لیے رویا، واہ واہ واہ، اپنی امت کے لیے رویا۔ سبحان اب مسئلہ یہ نہیں رہ گیا ہے کہ کس کو کھڑا کرنا ہے کس جگہ پہ، نہیں، ہر بیٹی تمہاری بہن ہے، ہر مرد تمہارا مومن بھائی ہے۔ اب یہ نہیں آگ ان کے گھر میں لگی ہے تو میں تماشا نہیں دیکھوں گا، بلکہ ایسے ہو جاؤ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم ابیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں، ہائے، ہمارے جگر میں ہے۔ اگر اب بھی نہیں بدلے تو کبھی نہیں بدل سکتے، یا آخری موقع اگر اب بھی نہیں سدھرے تو کبھی نہیں سدھریں گے ہم۔ اپنی صفوں میں اتفاق پیدا کرو، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، گارنٹی سے کہہ سکتے ہو کسی کی کسی سے ناراضی نہیں ہوگی، سب کے دل پاک ہوں گے، کہہ سکتا کوئی گارنٹی سے نہیں۔ ابھی نعرہ لگنے لگے تو لوگ کھڑے ہو کے بھی نعرہ لگا دیں گے، لیکن تم نہیں جانتے ہو، اگر بغض اور اناد لے کے مسجد میں جاتے ہو نا، یہ تو جلسہ ہے، مسجد میں بھی جاتے ہو، اللہ کہتا جب تک تیرا دل صاف نہیں ہوگا مجھے تیرے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، تیرے سجدوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ حالات اپنے دیکھیے، مرنا ایک دن، مجھے بھی موت آنی ہے، تمہیں بھی موت آنی ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، کس نے دیکھا قبرستان، یار کسے پتا ہے کہ جنازہ ملے گا، کسے پتا ہے کہ ہمیں کوئی کاندھا دے گا۔ کئی بار تو ایسا بھی ہوا کہ یار کاندھے نصیب نہیں ہوئے، کتنی ایسی لاشیں پڑی ہیں جنہیں کفن میسر نہ ہوئے، مٹی دینے والے تو بڑی بات، کوئی پہچاننے والا نہ ملا۔ دعائیں کیا کرو اللہ ایمان کی موت دینا اور عزت کی